بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے دی اسٹوری آف جسٹن ویلبے، آرچ بشپ از باسٹرڈ۔ ناظرین کرام، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے دی اسٹوری آف جسٹن ویلبے، آرچ بشپ از باسٹرڈ۔ تو ناظرین کرام، دنیا کی سب سے رذیل حرکت اور سب سے بڑا بے ایمان وہ شخص ہے جو اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ دین جو اس کے نجات کا ذریعہ ہے۔ تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پروٹسٹنٹ کلیسیا والے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ مجاہد دین ہیں اور ہر طرح کی آمیزش سے پاک دین کے پیروکار ہیں، اور وہ خالص تعلیم فراہم کرتے ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں جس نے شریعت کی لعنت سے ان کو آزاد کروا کر خود کو مصلوب کروایا اور مصلوب ہونے کے ساتھ صرف ان کے لیے لعنتی بنا۔ ناظرین کرام، اس بات کو زیادہ پختہ بنانے کے لیے ہم انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 3 اور فقرہ 13 کو سامنے رکھتی ہیں، جہاں لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ ناظرین کرام، یہیں پر بس نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شریعت کی باتوں پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو بھی ملعون بنایا، جیسا کہ بائبل میں موجود استثناء کی کتاب باب نمبر 27 اور فقرہ 26 میں لکھا ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے بھی انجیل متی باب 5 اور فقرہ 18 کے مطابق فرمایا تھا کہ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب ہم یسوع مسیح کے اس فرمان کے مطابق تورات میں موجود استثناء کی کتاب اس کا باب نمبر 23 اور فقرہ 2 کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس نسل سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے۔ لیکن ناظرین کرام، جب ہم حالات حاضرہ اور حقیقت کو معلوم کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس مسیحی پروٹسٹنٹ جماعت نے اپنا قائد جسٹن ویلبے ایک حرام زادے کو قبول کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کے فرمان کی دھجیاں اڑانے اور خداوند کے آئین اور قانون کو تبدیل کر ڈالا ہے، جو کہ اس نے استثناء کی کتاب باب 23 اور فقرہ 2 میں لکھوایا تھا کہ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس نسل میں کوئی بھی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے۔ ایک حرام زادے جسٹن کو خداوند کی جماعت میں شامل کر کے پروٹسٹنٹ کلیسیا نے ملعون ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ خبر پڑھ کر میں بھی بہت حیران ہوا کہ جسٹن چرچل کے آخری نجی سیکرٹری کا بیٹا ہے۔ جسٹن اپنے آپ کو گیون ویلبی کا بیٹا بتاتا رہا، لیکن اس آرک بشپ ویلبی کا اصلی باپ اتھنئی ہے، جو کہ چرچل کے آخری نجی سیکرٹری رہ چکا ہے۔ جسٹن ویلبے پہ لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ویلبی نے اپنا DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ ایتھنئی اور ویلبی کا DNA ٹیسٹ 99.9779% یکساں ہے، جو کہ یہ بات جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپس میں باپ بیٹا ہیں۔ آرک بشپ کی ماں لیڈی ولیم کا کہنا تھا کہ یہ بات ان کے لیے حیرانگی کا باعث ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ایتھنئی کے ساتھ ان کے تعلقات ضرور قائم ہوئے تھے، لیکن ان کو اس بات کا کبھی بھی علم نہ ہو سکا کہ ان تعلقات کی وجہ سے وہ حاملہ تھیں، یہاں تک کہ گیون ویلبی کو بھی اس بات کا شک نہ ہوا۔ ان سارے حقائق کے باوجود پروٹسٹنٹ کلیسیا نے اس حرام زادے کو خداوند کی جماعت سے نہ نکالا، بلکہ کینین کا قانون تک تبدیل کر ڈالا تاکہ ایک حرام زادے کو خداوند کی جماعت میں رہنے دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری آج کی ویڈیو جتنے بھی ہے وہ سارے کے سارے ثبوت پر منحصر ہے۔ اس سارے ثبوت کا لنک میں اپنے کمنٹ سیکشن میں ڈال کر اس کو پن کر دوں گا۔
ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔